Assalamu alaikum. Today our lecture is about environmental hazards and human health. Environmental hazards कौन कौन से हैं और उनका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट है, कितनी हद तक वो असरअंदाज हो सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक में। देखते हैं जी, रिस्क आर यूजली एक्सप्रेस्ड आर एज प्रोबेबिलिटीज़। रिस्क को हमेशा हम प्रोबेबिलिटी की शक्ल में लेते हैं कि किसी भी हैज़र्ड की या किसी भी हैज़र्ड से जो हम सफ़र करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके चांसेस कितने हैं कि हम इससे हैज़र्ड से मुतासर हो सकते हैं, या ये हैज़र्ड हमें जो है ना इंजरी हो सकती है इसकी वजह से, या डिजीज़ हो सकती हैं डिफरेंट किस्म की, या फिर हेल्थ डेथ हो सकती है, या फिर हमारा इकोनॉमिक लॉस या डैमेज कितना हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रिस्क में आती हैं कि ये हैज़र्ड जो है उसकी रिस्क उसका कितना है, उसकी रिस्क की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि हमें ये बताती है कि किसी भी इवेंट के अक्रेंस के कितने चांसेस हैं, या कोई भी इवेंट जो है ना उसके कितने चांसेस हैं अपेयर होने के। अगर हम एग्जांपल लें एक सिंपल कॉइन की, सिक्के की अगर हम एग्जांपल लें, जब आप उसे फ्लिप करते हैं तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि हेड आएगा, प्रोबेबिलिटी है कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, या फिर 50% प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी हमारे पास या प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं है कि हेड या टेल के अलावा कोई तीसरी हो। तो हम इसे 50% पे काउंट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज़ 50%। इस तरह नीचे अगर आप एग्जांपल देखें तो वो ये है कि अगर जो है 250 लोग एक पूरा पैकेट सिगरेट का एक दिन में ख़त्म करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनमें से कितनों को कैंसर हो सकता है, लंग्स प्रॉब्लम या लंग्स कैंसर हो सकता है। वो है एक, मतलब 250 लोग एक दिन में एक पैकेट पीते हैं सिगरेट का, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक को वो लंग कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड टू एस्टिमेट हाउ मच हार्म अ पर्टिकुलर हैज़र्ड कैन कॉज। ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि हमें ये बताता है कि जो पर्टिकुलर हैज़र्ड है वो हमारा कितना नुकसान कर सकता है, या हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, या जो हमारे हेल्थ एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं वो कितने हो सकते हैं हमें इस हैज़र्ड से। ये रिस्क असेसमेंट है। और जबकि रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि हम कितना इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, या इसको कम कर सकते हैं, या इसको ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से और किस हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज़ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट। अगर हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड देखें तो इसमें रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का उन्होंने हमें बताया हुआ कि पहले रिस्क असेसमेंट में हमें जो है ना रिस्क कोई भी जो रिस्क है उसको असेस करते हैं, फिर उसको मैनेज करते हैं कि किस तरह से हम इसे रिड्यूस कर सकें। पहले क्या जी, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, हैज़र्ड को आप पहले आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट क्या है, कम्पिटिटिव रिस्क एनालिसिस है, हाउ डू इट कंपेयर विद अदर। इसको इन रिस्क को जो है ना दूसरे हैज़र्ड्स हैं उनसे कंपेयर करें कि कितनी हद तक ये हार्मफुल है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, हाउ लाइकली द इवेंट, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने चांसेस हैं कि वो रिस्क आप जो है ना आपके पास आ सकता है। रिस्क रिडक्शन है इसमें, रिस्क मैनेजमेंट में अगर हम ऐसे स्ट्रेटजीज़ डेवलप करें या ऐसे मेथड यूज़ करें जिससे हम रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें या रिड्यूस कर सकें। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे ऑफ रिस्क के। रिस्क असेसमेंट के कंसिक्वेंसेस ये हैं कि हम ये बता सकते हैं कि कितना डैमेज हो सकता है, या कितना नुकसान हो सकता है हमें, या कितने हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। जबकि रिस्क मैनेजमेंट हमें ये बताती है कि उससे हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ेगी, हम कितना जो है ना वो कैपिटल या मनी जो है हम कितनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक्सपेंड करेंगे इस रिस्क पे। नेक्स्ट है जी, वो फेस मैनी टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स, जिसमें हमारे पास बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स हैं जो कि तकरीबन 1400 से ज़्यादा हैं। पैथोजेंस हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को। पैथोजेंस क्या है, एक ऑर्गेनिज़म है जो कि बीमारियां जिसकी वजह से हो सकती हैं,
ایک انسان سے دوسرے انسان میں یا ایک آرگنیزم سے دوسرے آرگنیزم میں یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. اس میں ہمارے پاس بیکٹیریا ہیں, وائرسز ہیں, پیراسائٹس ہیں, فنجائی وغیرہ ہیں. تو یہ ہیں پیتھوجنس جن کی وجہ سے ہمیں بیماری. اب نیکسٹ جو ہے کیمیکل ہیزرڈس ہیں. کیمیکل ہیزرڈ میں ہمارے پاس ہارمفل کیمیکلز ہیں جو ہماری ایئر کو, واٹر کو پلوٹ کرتے ہیں, یا فوڈ میں ہمارے پاس ایسے کیمیکلز ہم جو ہے نا استعمال کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں ہیلتھ ایشوز کریٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس نیچرل ہیزرڈس ہیں. نیچرل ہیزرڈ جو کہ ہمارے جو ہے نا کنٹرول میں نہیں ہے, جس میں ارتھ کویک ہے, والکینک ایرپشن ہے, فلڈز ہیں, یہ اسٹارمز ہیں. یہ سارے نیچرل ہیزرڈس میں آئیں گے. تھرڈ ون ہے کلچرل ہیزرڈس. کلچرل ہیزرڈس میں کہ ہم کس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں, ہمارا کلچر کیا ہے, ہم ایسی جگہ پہ تو نہیں رہ رہے یا ایسی جگہ پہ کام تو نہیں کر رہے جو کہ انسیف ہے, یا ہمارے روڈ کا اسٹرکچر کیا ہے, ہمارے ہائی ویز جو ہیں وہ کس ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں. ایکسیڈنٹل چانسز تو زیادہ نہیں ہیں اس کے. نیکسٹ کریمنل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو زیادہ نہیں ہیں, یہ بھی ایک ہیزرڈ میں آئے گا. پھر پاورٹی ہے. پاورٹی ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے آپ کے جو ہے نا انوائرمنٹل ہیزرڈ میں, کہ پاورٹی کی وجہ سے لوگ پھر جرائم کی طرف جاتے ہیں, جو کہ ہم اگر دیکھیں تو کراچی کے ایگزامپل لے سکتے ہیں. پاورٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے لوٹ مار کرنا شروع کر دی. لائف سٹائل چوائسیز میں ہم دیکھیں تو ہمارے جو ہم ڈیلی لائف ہے اس کو ہم کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں, ہمارا جو روٹین ہے, ہماری جو روٹین ہے وہ کس طرح سے ہے, یا ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ کس ٹائپ کے ہیں. کیا ہم جو فوڈ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ ہائیجینک تو نہیں ہے, یا ایسا انسان تو نہیں ہے جو کہ چین اسموکر ہے. چین اسموکر ہوگا تو اس کا ہیزرڈ کیا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی لائف کو تھریٹ کر رہا ہے, لنگز کینسر جو ہے نا ڈیولپ کر رہا ہے. یا کوئی اگر الکوہول ایڈکٹ ہے تو وہ زیادہ الکوہول استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی جو امیون سسٹم ہے وہ خراب ہو سکتا ہے, متاثر ہو سکتا ہے. سو دیز آل ول کاؤنٹ ان لائف اسٹائل چوائسیز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بایولوجیکل ہیزرڈس ہیں وہ کون کون سے ہیں. سم ٹائم جو ہے ڈیزیزز جو ہیں وہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں منتقل ہو سکتی ہیں, جنہیں ہم انفیکشس ڈیزیزز کہتے ہیں. انفیکشس ڈیزیزز جو ہے یہ کسی پیتھوجنس کی وجہ سے پھیلتی ہیں, جس میں ہمارے پاس بیکٹیریم ہے, وائرس ہے, یا پیراسائٹ ہیں, جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے. اس میں ہمارے پاس ملیریا ہے, فلو ہے, میزلز ہیں. یہ سارے انفیکشس ڈیزیزز ہیں. بیکٹیریا کیا ہیں؟ بیکٹیریا سنگل سیل آرگنیزم ہیں, سنگل سیل آرگنیزم ہیں دیٹ آر فاؤنڈ ایوری ویئر, جو کہ ہمارے پاس ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں. یہ ہارملیس ہیں یا پھر بینیفیشیل ہیں. بینیفیشیل اس طرح سے کہ جب ہم جو ہے نا اینیمل مینیور یا پھر ہمارے جو پودے وغیرہ ہیں ان کو ہم ڈمپ کرتے ہیں تو یہ بیکٹیریل ایکشن کی وجہ سے بیکٹیریا جو ہے ان کو ڈیکمپوز کرتے ہیں, پھر وہ فوسل فیولز میں کنورٹ ہوتے ہیں, جو کہ ہم انرجی پروڈکشن کے لیے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. اب بیکٹیریل ڈیزیز ریزلٹس فرام انفیکشن, وہ انفیکشن کی وجہ سے یہ بیکٹیریا ڈیزیز ہو سکتی ہے. کسی سے بھی انفیکشن سے اگر آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی, اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروایا, تو یہ انفیکشن پھیلتا جاتا ہے جسم میں, اور آپ کو جو ہے نا بیکٹیریا ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے, جو کہ آپ کے ٹیشوز یا پھر سیلز کو جو ہے نا کھانا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بیماری لمبے عرصے کے لیے چلی جاتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس وائرسز. وائرسز بیکٹیریا سے جو ہے نا تھوڑے چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ان پہ جو جینیٹک مشینری ہے ہماری وہ زیادہ شروع میں اثر انداز نہیں ہو سکتی. یا ویکسین اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس کی وائرس کی, تو پھر یہ آپ کو کافی حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے. جس طرح اب کرونا وائرس یا پھر ایڈز ہے ہمارے پاس, جو ایڈز کی جو بیماری ہے, HIV ایڈز ہے, اس کی ہمارے پاس کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, تو وہ آپ کو کافی حد تک جو ہے ڈیمیج کر دیتا ہے. اس طرح ٹرانسمیسیبل ڈیزیز ہے, ایک ایسی انفیکشن بیکٹیریل ڈیزیز ہے جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسمیٹ. نان ٹرانسمیسیبل ڈیزیز میں ہم جیسے کہ یہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ نان ٹرانسمیسیبل ہے, مطلب ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہو سکتی. اس کی اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو ہمارے پاس ہارٹ کی ہے, یا پھر بلڈ ویسلز جو ہیں وہ ہیں,
उनकी जो बीमारियां हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं हो सकती, जिसमें हमारे पास कैंसर भी आ सकता है, एस्थमा है या डायबिटीज़ का किसी को प्रॉब्लम है, तो वो एक जो है ना ये नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में हमें इसे कभी हमने नहीं देखा कि मुंतकिल हो किसी भी तरह से। नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करते हैं वो ये है कि 19th सेंचुरी में इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। उसकी काफ़ी वजूहत हैं, जिसमें हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम है जो हमारा वो बेहतर नहीं था, वैक्सीन्स नहीं थी हमारे पास, हमने मेडिसिन डेवलप नहीं की थी जो कि उनका ट्रीटमेंट कर सकें या उन्हें क्योर कर सकें। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रेजुअली हमने जो है ना हेल्थ केयर सिस्टम अपना बेहतर बनाया, एंटीबायोटिक्स बनाई उन बीमारियों से लड़ने के लिए, वैक्सीन्स बनाई जो कि पहले ही अगर आप वैक्सीन लगा दें तो आपको ये बीमारी आपके ऊपर असरअंदाज ना हो या आप पर असर ना करे। तो ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप की, जिसकी वजह से इन द 20th सेंचुरी फिर 21st सेंचुरी जिसमें अब हम रह रहे हैं, तो इसमें अब इन्फेक्शियस डिजीज़ जो थी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई। अब ये नेक्स्ट है कि कौन कौन से ऐसे वेज़ हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑर्गेनिज्म में इंटर हो सकती हैं, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बॉडी में। इसमें अगर हम पहले देखें कि ये अगर हमारे पास एक लेडी ह्यूमन है तो उसमें पेट्स के ज़रिए, फिर लाइफ स्टॉक्स के ज़रिए हो सकते हैं, मुतासर हो सकती है ये, वाइल्ड एनिमल के ज़रिए हो सकती है, इंसेक्ट्स के ज़रिए हो सकते हैं। इंसेक्ट्स के हम एग्जांपल देखें तो मलेरिया हो सकता है हमें किसी भी मच्छर के काटने से, या फिर हमारे पास जो डेंगी है, डेंगी फीवर है, वो भी मच्छर के काटने से हो सकता है, तो ये इस वजह से ये मुतासर हो सकता है इंसान। नेक्स्ट है फूड है, फूड आप मीट है, ऐसा मीट यूज़ कर लेते हैं जो कि किसी ऐसे जानवर का है जिसको कोई डिजीज़ थी तो वो आप में ट्रांसफ़र हो सकती है। वाटर है, पोल्यूटेड वाटर अगर आप पी लेते हैं तो उसमें जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आपके जो बॉडी सिस्टम है उसको ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर एयर है, एयर अगर आपकी पोल्यूटेड है जिसमें नॉक्सेस हैं, आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं जो कि आपके हेल्थ सिस्टम को या हेल्थ इश्यूज़ हैं उन वो क्रिएट कर सकती है। अब ये ह्यूमन में इस तरह से ये डिफरेंट वेज़ हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ से मुतासर हो सकते हैं। अब ये ह्यूमन क्या करता है कि अगर ये औरत प्रेग्नेंट है तो क्या होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसमें ये डिज़ीज़ जो है ना ट्रांसफ़र हो जाएगी ऑटोमेटिकली, या फिर इनके रिलेशनशिप के नतीजे में ये जो है ना दूसरे ह्यूमन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर स्टिल मेजर हेल्थ थ्रेट। आल्दो हमने काफ़ी वैक्सीन्स और जो है ना और काफ़ी मेडिसिन एंटीबायोटिक्स डेवलप कर ली, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के थ्रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी जो है ना अब बात का सामना करना पड़ता है। ये स्प्रेड किस तरह से होती हैं? एयर के ज़रिए हो सकती हैं, वाटर के ज़रिए, फूड और बॉडी फ्लूइड के ज़रिए ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं। अब नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं एपिडेमिक और पैंडेमिक। पैंडेमिक और एपिडेमिक में क्या डिफरेंस है? एपिडेमिक एक ऐसी वबा को कहते हैं जो कि एक लार्ज स्केल पे ब्रेक आउट हो, एक जो है ना स्पेसिफिक एरिया पे हो। जिस तरह ताउन की बीमारी आई थी पहले जो कि जिसने मुतासर किया था जो है हमारे पास एशिया और अफ्रीका के जो एरियाज़ हैं उनको। इस तरह पैंडेमिक है जो कि ग्लोबली एक जो वबा फैले उसे हम पैंडेमिक कहेंगे। जिस तरह एड्स है या जिस तरह अभी कोरोना वायरस जो डेवलप हो चुका है या वो ग्लोबली हमें अफेक्ट कर रहा है तो इसे हमें पैंडेमिक कहते हैं। मोस्टली जो पहले जब ये वायरसेस या इस तरह की जो डिजीज़ आती हैं उसकी वजह से बहुत सारी अमवात हो जाती हैं। वो एक इशू है हमारे साथ। एक इशू जो हो जाता है वो ये है कि हम वैक्सीन नहीं डेवलप कर सकते, उनकी मेडिसिन नहीं डेवलप हो सकती क्योंकि हमें पता नहीं होता ये किस टाइप का वायरस है, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। जब तक हम ये डेवलप करते हैं तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको मुतासर करके ये काफ़ी हद तक जो है ना हम एक ट्रांसफ़र हो सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान में और काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो जाती है। वायरल डिजीज़ जो डिफरेंट टाइप्स की हैं वो
کون کون سی ہیں اور کس طرح سے کس حد تک خطرناک ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بگیسٹ کلر ہے جو انفلوئنزا ہے یا فلو ہے جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں باڈی فلوئڈ یا پھر ایئر بون ایمیشنز کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں۔ سیکنڈ بگیسٹ جو ہے نا کلر ہے وہ ہمارے پاس ایچ آئی وی ایڈس ہے۔ پہلے ایچ آئی وی ڈیولپ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ اباؤٹ ایک اندازے کے مطابق 1.8 ملین جو لوگ ہیں وہ ہر سال اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے ہر سال تقریباً 1.8 ملین لوگ ایڈز سے متاثر ہوتے ہیں، جو کہ یہ بعد میں ایچ آئی وی ایڈز میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ جو تھرڈ بگیسٹ کلر ہے وہ ہے ہیپاٹائٹس۔ ہیپاٹائٹس بی از ویری ڈینجرس وچ ڈیمیجز دا لیور، جو کہ آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے نا لقمہ اجل بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ پھیلتا کس طرح سے ہے؟ یہ جب ڈرگ یوزرز جو ہیں وہ اگر نیڈل شیئر کر لیتے ہیں ان کی وجہ سے پھیل سکتا ہے، یا پھر پریگننٹ وومن جو ہے وہ اپنے نیو بورن بیبی کو ڈیورنگ دا برتھ وہ جو ہے نا اس کو ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ اگر بلڈ انفیکٹڈ ہے، بلڈ آپ ڈونیٹ کرتے ہیں، تو ایسے جو ہے نا پرسن کا آپ نے سیمپل لے لیا ہے جس کو یہ ڈیزیز ہے، تو یہ پھر بھی جو ہے نا ہیپاٹائٹس ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایمرجنٹ ڈیزیز۔ ایمرجنٹ ڈیزیز ہم ایسی ڈیزیز کو کہتے ہیں جو کہ پچھلے کچھ سالوں میں نہیں تھی اور اب آ گئی۔ جس طرح ہمارے پاس اب جو ڈیزیز آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، یہ پچھلے 4-5 سالوں میں ہمارے پاس نہیں تھی، لیکن اب یہ نیولی ایمرجنٹ ڈیزیز ہے، ہم اسے نیولی ایمرجنٹ ڈیزیز کہیں گے، جو کہ پچھلے سالوں میں تو نہیں تھی لیکن اب نیولی بورن ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے کہ اس سے جو ہے نا لارج نمبر آف پیپل جو ہے یہ جو ہے انفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اسے بچا کیسے جا سکے؟ اپنے ہاتھوں کو فریکوینٹلی اور تھارولی کمپلیٹلی دھوئیں، بار بار دھوئیں، جو کہ کرونا وائرس کی بھی ہدایات جس کی جو دی گئی ہیں ہمیں کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، بار بار دھوئیں 20 سیکنڈ تک۔ پھر اس طرح اپنے جو فیس ہے اس کو ٹچ کرنے سے گریز کریں، اور ان لوگوں سے دور رہیں جن کو یہ فلو یا بیماری ہے جو کہ آپ کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ اگر ہم ایک چارٹ دیکھیں تو وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ڈیتھ پر ایئر کتنی ہوتی ہے ڈفرینٹ ڈیزیزز سے۔ پہلی اگر ہم دیکھیں نمونیا یا فلو کی وجہ سے تقریباً 3.2 ملین لوگ جو ہیں وہ سالانہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ایچ آئی وی ایڈز کی وجہ سے 1.8 ملین ہے، ڈائریا کی وجہ سے 1.6 ملین، اس طرح جو ایک ٹیوبر بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے 1.3 ملین ڈیتھ ہوتی ہیں، میزلس کی وجہ سے ہمارے پاس تقریباً 8 لاکھ ڈیتھ ہوتی ہیں، ملیریا ہے، پھر ہیپاٹائٹس بی ہے جس کی وجہ سے تقریباً 6 لاکھ اموات ہو سکتی ہیں پر ایئر۔ نیکسٹ جو اس کے ویز ہیں، اس کے سلوشنس کیا ہیں اور کیسے ہم ان کو ریڈیوس کے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں پہلے ہے کہ ڈیزیزز جو ہے نا ان کی ویکسین بنائی جائے، ریسرچ کو آپ جو ہے نا براڈر کریں، پاورٹی کو کم سے کم کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے ڈرنکنگ واٹر کی کوالٹی کو بہتر بنائیں، اینٹی بایوٹکس کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کریں، اننیسیسری جو استعمال ہے اس کا نہ کریں، اور لوگوں کو بتائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کے پرسپشنز جو ہیں اینٹی بایوٹکس کے بارے میں ان کو چینج کریں۔ جس طرح پولیو کی پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا ہماری جینیٹک پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے پاکستان میں، جو ایک اسپیکولیشنز ہیں، تو اس طرح کی اسپیکولیشنز کو آپ دور کریں، پرسیپشنز کو آپ ختم کریں۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا اپنا جو امیون سسٹم ہے چلڈرن کا ان کو بہتر بنائیں، مدر فیڈ کروائیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے امیون سسٹم آپ کا بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد گلوبل کمپین چلائیں، ایچ آئی وی ایڈز ہے یا جس طرح ڈفرینٹ کمپینس چلائیں، ان کے بارے میں اویئرنیس دیں آپ لوگوں کو، تبھی یہ سلوشنز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ ڈیزیز سے۔ کیس اسٹڈی ہے ہمارے پاس ایڈز کا۔ ایڈز بڑی تیزی سے جو ہے نا جسے ہم امیون ڈیفیشنسی سنڈروم کہتے ہیں پھیلا 2004 میں، جو کہ WHO کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 39.4 ملین جو لوگ تھے وہ متاثر ہوئے، اور یہ سب سے زیادہ جو افریقہ کی کنٹریز ہیں، ساؤتھ سہارا ڈیزرٹ ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، ان کے جو کنٹریز ہیں ساؤتھ کنٹریز وہ سب سے زیادہ اس سے
افیکٹ ہوئے تھے، اور اس سے کیا ہوا تھا کہ ود ان 7 to 10 ایئرس یہ HIV جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا ایڈز میں. یہ 7 سے 10 سال لینے کا جو 7 سے 10 سال جو پیریڈ ہے، اتنا لمبا پیریڈ بھی اس وجہ سے تھا کہ لوگوں کو پہلے اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے نا وائرس آیا ہوا ہے، تو یہ بعد میں کیا ڈیمیج کر سکتا ہے ان کو. تو اس کی وجہ سے یہ ڈفرینٹ جو ہے نا پرسن ٹو پرسن یہ پھیلتا گیا، اور پھر یہ انفارچونیٹلی جو ہے نا ہمارے پاس آج ہم وہ ایج سے سفر کر رہے ہیں، جس کی ڈرگس کافی کاسٹلی ہیں. اب اس سے ایک اندازہ لگایا گیا کہ تقریباً 700 ملین پیپل لیونگ ان سب سہارن افریقہ، جس تقریباً 700 ملین لوگ جو افریقہ کے صحرا میں رہ رہے ہیں، ان کی جو ایوریج ایج تھی یا ایوریج ایج ہے وہ 62 سے کم ہو کے 47 ہو گئی. مینس جو پہلے ایوریج ایج تھی 62 ایئرس وہ کم ہو کے 47 ایئرس پہ. اکارڈنگ ٹو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے 5 میجر جو پریورٹیز ہیں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ اس کے اسپریڈ ایڈس کے اسپریڈ کو ہم کم سے کم کر سکیں، جس میں ہے جی شرنک دا نمبر آف پیپل کیپیبل آف انفیکٹنگ ادرس. جو لوگ ہیں ان کو آئسولیٹ کر دیں، ان کو جو ہے نا دوسری کمیونٹیز میں نہ جانے دیں، جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگ اس سے متاثر ہو سکیں. اور جو جن کو جو گروپس میں ہیں جہاں پہ یہ پھیلنے کا زیادہ ہمارے پاس چانسز ہیں، مینس جس طرح ٹرک ڈرائیورز ہیں یا ورکرز ہیں، جو انڈسٹریل ورکرز ہیں، سیکس ورکرز ہیں، ان کی وجہ سے کافی حد تک پھیلتا ہے. تو اس کو ہمیں اسٹاپ کرنا ہے. جو ہے نا ٹیسٹنگ جو ایبلٹی ہے وہ جو ہے نا بڑھائی جائے، اور جو ہے ہمارے پاس جو HIV کی ٹیسٹنگ ایبلٹی ہے لوگوں کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ ٹیسٹ کروائیں زیادہ سے زیادہ. اور فورتھ جو ہمارے پاس ہے وہ جی امپلیمنٹ دا میس ایڈورٹائزنگ اینڈ ایجوکیشن پروگرام. ایسے پروگرام یا کمپین چلائی جائے جس کی وجہ سے اس کے جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ ان کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ بیماری کس حد تک خطرناک ہے اور کس طرح ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں. اویئرنیس دی جائے لوگوں کو. اور 5واں جو اس کا پریورٹی ہے کہ وہ لو کاسٹ لو پرائس جو میڈیسنز ہیں، جو ڈرگز ہیں اس کی وہ پرووائڈ کی جائیں تاکہ افورڈیبل ہیں جو پور پیپل ہیں ان کے لیے، اور اس طرح ہم اس کو اسٹاپ کر سکتے ہیں. یہ ایک چارٹ دیا گیا ہے جو آپ خود ہی پڑھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے یہ جو ہے نا وائرسز اور کنٹیجیس ہیں، اور اس کے سمٹمز کیا ہو سکتی ہیں، اور ایگزسٹنگ ویکسین ہے اس کی یا نہیں ہے، مورٹیلٹی کیا ہے اس کی، اور پھر ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہو سکتا ہے. یہ سارے ایک چارٹ دیا ہوا ہے ہمارے پاس، تو یہ آپ اپنی سلائڈس میں اوپن کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کیمیکل ہیزرڈس دیٹ وی ول ڈسکس ان آور نیکسٹ لیکچر.